International Islamic Research Center. ایک مسلمان جب قرآن مجید کی تلاوت کرے، جب قرآن مجید کو پڑھے، اس کے سامنے کون سے اہداف ہونے چاہیے، کون سے مقاصد ہونے چاہیے؟ بندہ مومن جس کو توفیق مل جائے کہ میں نے قرآن کو پڑھنا ہے، اسے چاہیے کہ 5 اہداف کو سامنے رکھے۔ سب سے پہلا ہدف قراءۃ القرآن بقصد العلم والمعرفہ، قرآن اس نظریے سے پڑھے کائنات میں سب سے بڑا علم قرآن کا علم ہے، سب سے بڑی معرفت قرآن کی معرفت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ اس لیے کہا کرتے تھے اذا اردتم العلم فانثروا هذا المصحف فإن فيه علم الأولين والآخرین۔ اذا اردتم العلم، اگر تمہارے اندر علم کی خواہش پیدا ہو جائے کہ میں نے علم سیکھنا ہے، مجھے معرفت و عرفان چاہیے، مجھے پہچان چاہیے، اگر تم زندگی کے حقائق کا ادراک کرنا چاہتے ہو تو اس قرآن کو کھول لیا کرو۔ فإن فيه علم الأولین والآخرین، اس قرآن کے اندر پہلی تمام الہامی کتابوں کا بھی علم ہے، والآخرین، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کی ضروریات کا بھی علم ہے۔ یہی وجہ ہے مسروق ابن الاجدع کہا کرتے تھے ما نسأل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عن شيء الا وعلمهم في القرآن ولكن قصر علمنا منه۔ ہم جب بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم سے کوئی سوال کرتے تو وہ جواب قرآن مجید سے دیتے، ولیکن قصر علمنا منہ، آج ہمارا علم ناقص ہو گیا ہے، اس لیے ہمیں قرآن سے جواب نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے البیت الذی یتلی فیہ کتاب اللہ کیسر خیرہ، وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر کی خیر و برکت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الملائکہ، اور اس گھر میں اللہ کے نورانی فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وخرجت منہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ والبیت الذی لا یتلی فیہ کتاب اللہ، اور وہ گھر جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ ہو، قل خیرہ ضاق بأہلہ، وہ گھر تنگی داماں کی شکایت کرتا ہے۔ وقل خیرہ، اور اس گھر کی خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ وحضرتہ الشیاطین، اور شیاطین اس گھر میں ڈیرے جما لیتے ہیں۔ وخرجت منہ الملائکہ، اور نورانی فرشتے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اس میں واقعتاً سب سے بڑی علم و معرفت ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے نام پہ اپنے آپ کو مرعوب کرنے والے سوچیں، قرآن مجید نے تو اس کا بھی حکم دیا، قرآن مجید نے تو اس کی بھی حقیقت کھولی۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوہے کو ہم نے اتارا ہے، اس میں پروفٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے۔ پوری کی پوری ٹیکنالوجی اس آیت کے گرد طواف کرتی نظر آتی ہے، اور آج لاکھوں میں گلیکٹک سسٹم قرآن مجید کی ایک آیت کو اگر انسان سمجھ لے تو اس کا طواف کرتے نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں
والشمس تجری لمستقر لها، اور دوسری جگہ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ دن رات کی آمد و رفت میں نشانیاں اللہ نے رکھی ہیں عقل والوں کے لیے۔ سورج اپنے مدار پہ ہے، چاند اپنی جگہ گردش کر رہا ہے۔ ستاروں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، ہر چیز کو جو اللہ نے نظام دے رکھا ہے اس نظام کے تحت وہ چل رہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو پڑھتے وقت سب سے پہلا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے سب سے بڑی معرفت اور علم مل جائے، اور سب سے بڑی معرفت اور علم یہ ہے کہ انسان اپنے خالق کو پہچانے کہ مجھے پیدا کس نے کیا، مجھے رزق کون دیتا ہے، میری زندگی کی تدبیر کون کرتا ہے، مجھے کل قیامت کے دن کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مرنے کے بعد مجھ سے پوچھا جائے گا تو کس رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ علم ملتا ہے تو انسان کو قرآن سے ملتا ہے، یہ معرفت ملتی ہے تو قرآن پڑھنے سے ملتی ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کا دوسرا ہدف قراءۃ القرآن بقصد الثواب والاجر، اس نیت سے قرآن پڑھا جائے کہ اس کے پڑھنے سے بہت بڑا اجر ملتا ہے، بہت بڑا ثواب ملتا ہے، انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، اور انسان قیامت کے دن جنت کی پروازوں میں نظر آئے گا تو اس قرآن کی تلاوت کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، جو ایک حرف کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید پڑھتے وقت تیسرا ہدف یہ سامنے ہونا چاہیے قراءۃ القرآن بقصد العمل، قرآن اس لیے پڑھا جائے کہ میں نے اس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو درست کرنا ہے، اپنے رویوں کی نوک پلک ٹھیک کرنی ہے۔ آجری اس لیے فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت صحیح وہ کرتا ہے جو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جب متقین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے میرے مالک یہ تو متقین ہیں اور تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور یہ ان کا انعام ہے، میں کب متقین کے صف میں کھڑا ہوں گا۔ فائزین کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے میرے مالک میں کب کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گا۔ صابرین کا تذکرہ آتا ہے تو رک کر سوال کرتا ہے متی اکون من الصابرین، متی اکون من المتقین، متی اکون من الفائزین، میں کب صبر کرنے والوں کی صف میں کھڑا ہوں گا۔ خواہش نفس کو کنٹرول کرنا اور اس کو توڑنے والوں کا تذکرہ آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں ان لوگوں کی صف میں کیسے آؤں گا جنہوں نے تیری رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قرآن کے ذریعے ہی تبدیلی پیدا کی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے امر الناس ان يعملوا بالقرآن، لوگوں کو حکم دیا گیا کہ وہ قرآن پڑھیں اور قرآن پہ عمل کریں، فاتخذوا تلاوته عملا، انہوں نے اس کی تلاوت کو ہی عمل سمجھ لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو علم و معرفت کے لیے اور عمل کے لیے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کو پڑھا جائے تو عمل کے لیے پڑھا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں كان اذا تعلم احد منا 10 آیات
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. ہم میں سے ہر شخص جب 10 آیتیں سیکھ لیتا اس وقت تک 11ویں آیت نہ پڑھتا جب تک ان 10 آیات کے مفاہیم کو نہ سمجھ لیتا اور اس کے مطابق عمل نہ کر لیتا. كنا نتعلم العلم والعمل معا، ہم علم بھی سیکھتے اور عمل بھی سیکھتے. قرآن مجید پڑھنے کا چوتھا ہدف قراءة القرآن بقصد مناجات اللہ سبحانہ وتعالی. قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں، میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. یہ وصف کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں کچھ اور ہوتی ہیں، قرآن کی حلاوتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں. ایک ایک آیت پہ راتیں گزر جاتی ہیں. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ رات گزار دی. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اے میرے مالک، اگر تو اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو میرے مالک تو معاف تو کر سکتا ہے، تو نے کسی سے مشورہ تو نہیں کرنا. کس طرح صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز تھی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں. کس طرح اسماء رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں. راوی روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. اللہ یہ تیرا احسان ہوگا اگر تو جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے. تردد هذه الآية وتبكي تقرأ وتبكي. آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں، آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں. کس طرح محمد ابن کعب القرظی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے جاتے ہیں. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. جب قیامت کا زلزلہ آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا کیا ہو گیا، یہ تو سارے راز ہی کھول رہی ہے. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها، زمین ہر گناہ کی خبر دے گی. جس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہوگا کیونکہ اس کو رب نے حکم دیا ہوگا آج بول کے بتاؤ کس نے کیا گناہ کیا. کس طرح سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کس طرح ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کل نفس بما کسبت، جو کچھ کسی جان نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گا. کس طرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات یہ آیت پڑھتے نظر آتے ہیں.
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں۔ اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی انسان ناشکری کرتا ہے، اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے۔ کیسے ظلم کرتا ہے؟ جب وہ اللہ کی ناشکری کرے گا تو اللہ کیسے اسے نعمتوں سے نوازیں گے؟ کس طرح تمیم داری ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھ رہے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا، جنہوں نے گناہ کیے ان کا گمان یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلہ ان کی طرح ملے گا جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ یہ نہیں ہو سکتا، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا۔ سلف کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک آیت پہ رات گزار دیا کرتے تھے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے هذه عادت السلف یردد احدهم الآیۃ الى الصبح، یہ سلف کی عادت تھی، ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے پڑھتے ساری رات گزار دیتے، کیونکہ ان کو قرآن پڑھنے میں لذت ملتی تھی۔ وہ اللہ سے مناجات کے نظریے سے قرآن پڑھتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے وہ قرآن پڑھتے تھے۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَفِ يَتْلُو الْوَاحِدُ مِنْهُمُ الْآيَةَ الْوَاحِدَةَ لَيْلَةً كَامِلَةً أَوْ مُعْظَمَهَا يَتَدَبَّرُهَا عِنْدَ الْقِرَاءَةِ۔ سلف صالحین کی ایک جماعت ساری رات ایک آیت یا آیت کا ایک حصہ تدبر اور تفکر کے لیے پڑھتے پڑھتے گزار دیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا پانچواں ہدف قراءۃ القرآن بقصد الاستشفاء بہ، قرآن پڑھا جائے تو اس لیے کہ اس میں شفا ہے، اس میں روحانی شفا بھی ہے اور جسمانی شفا بھی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ہم نے قرآن کو شفا بنا کے نازل کیا ہے، رحمت بنا کے نازل کیا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا فیہ شفاء للناس وہدی ورحمہ۔ اس قرآن میں شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور تیسری جگہ فرمایا قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء، کہہ دیجئے مومنوں کے لیے اللہ نے اس میں ہدایت رکھی ہے اور شفا رکھی ہے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور
الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اے لوگو، اللہ کی طرف سے خوبصورت نصیحت آئی ہے اور شفا ہے، سینے کی روگ کو ختم کرنے والی ہے یہ کتاب۔ جسمانی بیماریاں، روحانی بیماریاں اور دلوں کا روگ اس قرآن سے ختم ہوتا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اس کو ہدایت بنایا ہے اور رحمت بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان اہداف کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت انہی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآنی برکات سے نواز دے اور ہمیں روحانی اور جسمانی شفا نصیب فرمائے، اور صاحب قرآن کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔